بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی قومی زبان کو کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان کے ساتھ ساتھ ہماری ایک شناخت بھی ہے، پاکستان کی مسلمان برصغیر مسلمان کی ایک شناخت بھی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں اردو زبان میں تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ آپ اس سے منہ موڑ نہیں سکتے، آپ نے اس کی خدمت کرنی، اب آپ کی ایک پہچان ہے۔ اس وجہ سے اردو کی ترقی اور ترویج کی ذمہ داری ریاست کے ساتھ ساتھ ہم شہریوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر ہماری حکومت کچھ نہیں کرتی تو یہ ہمارے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم بھی کچھ اقدامات کریں۔ تو اس سلسلے میں عدالت عظمیٰ نے 2015 میں ایک فیصلہ دیا تھا کہ اردو کو دفتری زبان بنائی جائے، لیکن اس پہ قطع عمل نہیں ہوا۔ تو یہ ہماری حکومت اور ذہنی غلامی کی ایک نشانی ہے کہ ایک کھلے الفاظوں میں احکامات ملنے کے باوجود پہ اس پہ عمل نہ ہونا، یہ بھی ایک ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم کتنے ذہنی غلامی میں اب بھی ہیں، آزادی کے 70 سال بعد بھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو آپ کو قابل ذکر مواد بھی نہیں ملتا انٹرنیٹ پر اردو میں۔ ہماری ویب سائٹ بھی اردو میں نہیں ہے۔ ہمارے چیف جسٹس نے کیا کہا تھا آسیہ بی بی کے فیصلے دینے وقت کہ ہم نے اردو میں اس لیے چھاپا ہے تاکہ عوام بھی پڑھ لیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام فیصلے جو اس سے پہلے لکھے جاتے ہیں یا اس کے بعد انگریزی میں لکھے گئے، اس سے آپ کو بے خبر رکھنا تھا۔ یعنی آپ اس سے بے خبر رہو تو یعنی عوام بے خبر رہے اس سے۔ یہ بھی کرپشن نہیں ہے؟ یہ آپ کو کرپشن نہیں لگتا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے کہ ایک قوم کو بالکل اس کو پتہ ہی نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان جیسے ملک میں جو جنگ زدہ ملک ہے، اس میں 2-3 سرکاری زبانیں ہیں، انگریزی، فارسی، دری یعنی اور پشتو۔ 3 سرکاری زبان وہ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ہم 1-2 لے کے نہیں چل سکتے۔ یہ بھی ایک پھر کتنی ہماری سوچ کتنی چھوٹی ہے۔ ہم نے انگریزی کو ایک زبان نہیں، ایک علم بنایا ہوا ہے۔ یہ کافی آپ نے آرٹیکلز میں پڑھا ہوگا، یہ حقیقت ہے، ورنہ آپ کو کیا جاتا ہے۔ ہمارے صدر صاحب کی انگریزی آپ بھی دیکھ لیں ٹویٹر پر۔ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا اقدام ہے کہ وہ ترجمہ کرتے ہیں یا خود لکھتے ہیں ٹویٹ، پہلے انگلش میں کرتے ہیں پھر اردو میں کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عام شہری کی کیا ذمہ داری ہیں؟ تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنے کمپیوٹر میں اور اپنے اسمارٹ فون میں اردو کو آپ نصب کریں گے۔ اس کو نصب کرنے کا طریقہ یہ ہے، کمپیوٹر میں آپ نے پاک اردو انسٹال کرنا ہے۔ اس سے آپ نے جس طرح عام سافٹ ویئر آپ انسٹال کرتے ہیں، نصب کرتے ہیں، اسے بھی کرنا ہے، اور آپ نے ایک دفعہ ری سٹارٹ کرنا ہے کمپیوٹر، پھر Alt+Shift دبا کر اپنا زبان آپ نے تبدیل کر دینا ہے۔ اور جب آپ اسی اے کو الف سمجھیے، ایس کو سین سمجھیے، ایل کو لام سمجھیے، اسی ذہن کے ساتھ آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے اور وہاں پہ وہ اردو خط میں ٹائپ ہوتا جائے گا۔ آپ موبائل میں بھی بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اردو۔ رومن سے آپ کم از کم جان چھڑائیں۔ رومن بھی ایک طریقے سے ہمارے اشرافیہ جو آزادی کے بعد بھی مغرب پسند تھے، برطانیہ پسند تھے، انہوں نے اس کام کو، اس عادت کو نہیں چھوڑا۔ آزادی کے بعد بھی انہوں نے رومن کو جاری رکھا۔ آپ نے رومن نہیں کرنا۔ آپ نے اگر آپ کو اردو میں لکھنا ہے تو آپ نے اس جو لینگویج گوگل کی بورڈ میں یہ ہوتا ہے، لینگویج کا جو بٹن ہے، آپ نے اسے دبا کے رکھنا ہے، تو اب آپ کو یہ دے گا لینگویج سیٹنگ کا آپشن نیچے، یہ جو آپ نے اس کو دبانا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے یہاں پہ آئے گا ایڈ کی بورڈ۔ ایڈ کی بورڈ سے آپ نے یہاں پہ بہت ساری زبانیں آ جائیں گی، ادھر سے آپ اپنی زبان چنیں گے۔ تو جیسے میں نے اردو چنا ہوا ہے، ادھر سے آپ پھر یہ اس سائڈ پر آ جائے گا اردو، انگلش اور اردو۔ آپ پنجابی، پشتو بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسے پھر ایک دفعہ دبانا ہے، تو جیسے ہی اردو آ گئی۔ اگر آپ کو انتہائی مشکل لگتا ہے لکھنا
تو اسی میں جب آپ اردو میں کلک کریں گے ایڈ کی بورڈ کے بعد تو ادھر اردو بھارت، اردو پاکستان اور اردو لیٹن بھی ہے، یعنی آپ کو لکھنا رومن میں ہے، وہ خود بخود اسے اردو خط میں تبدیل کر دے گا۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر سرچ اردو میں کیجئے۔ ہاں یہ سب کو پتہ ہے کہ مواد اس پہ موجود نہیں ہے، لیکن اس سے یہ جائے گا، گوگل کے پاس انفارمیشن جائے گا۔ جیسا آپ یہ بھی جانتے ہیں، گوگل سرچ جو نتائج ہوتے ہیں یہ کمپنیوں کو فروخت کرتی ہیں تاکہ کمپنی لوگوں کی ذہنیت کے مطابق اپنا فلم، ڈرامے اور اپنے پروڈکٹس، مصنوعات کو تیار کریں، اس لحاظ سے شکل دیں۔ تو اس سے یہ ان کو باور ہو جائے گا کہ اب ہمیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ویب سائٹ، اپنے مقالے وغیرہ بھی اردو میں دینے چاہیے۔ تیسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیغامات اور پوسٹ فیس بک، سوشل میڈیا پر آپ اردو میں کیجیے۔ یہ بھی ایک ہماری ذہنی بیماری عوام کی ہے کہ ابھی آپ میں میرا دوست بات کر رہے ہیں، اردو میں بات کر رہے ہیں یا کسی بھی زبان میں، پشتو، پنجابی، بلتی، جب آپ موبائل پہ آ جاتے ہیں ویئر آر یو، شوڈ وی میٹ، اس طرح کے پیغامات دیتے ہیں، یہ ایک دم سے آپ کو موبائل پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے، پوسٹ میں آپ نے یہ بہت سارے دیکھے ہوں گے، آئی ایم وتھ مائی لارج برادر اینڈ وتھ ایکسٹرا لارج برادر، اس طرح کے مزاحیہ پوسٹ بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ اسی ذہنیت کی وجہ سے آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کریں، یہ آرام سے۔ اب تو پورے اینڈرائڈ پر اردو سپورٹ ہے، فیس بک پہ پوسٹ اردو میں کریں، انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ، ٹویٹر پہ ٹویٹ اردو میں کریں، اور اردو وکیپیڈیا پر آپ مواد بھریں۔ اگر آپ کو لکھائی کا شوق ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں۔ آج آپ ڈائری اور یہ کاغذیں بھریں گے تو وہ فضول ہو جائے گا۔ لکھنا ہے تو ڈائریکٹ ورڈ پہ لکھیں، اسے وکیپیڈیا پہ ٹرانسفر کریں، اور اگر وہ سیاسی مواد ہے اور ایک بلاگ کی شکل اختیار کرتے ہوئے آپ بلاگ لکھیں، بلاگ لکھ کر آپ بلاگ سپوٹ، ورڈ پریس اور دوسرے خبر رساں ایجنسی کو لکھ کر آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں، کیونکہ آج صحافت بھی پاکستان میں فروغ پا رہا ہے، تو اس کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز بھی ہیں۔ ورڈ پریس، بلاگ سپوٹ سے تو آپ خود کما سکتے ہیں ایک اپنا بلاگ ہر دفعہ لکھ کر، اور دوسرے ایک صحافی کے طور پر رپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو، یہ بہترین مواقع ہیں آپ کے لیے۔ اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے، گوگل کا ساتھ دیجئے، گوگل ٹرانسلیٹ کو اپنے، اگر آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیں، ان کو ترجمہ کر کے دیں۔ گوگل ٹرانسلیٹ پہلے، گوگل ترجمہ پہلے بہت ناکارہ، ایک طرح سے وہ سادے جملے بھی ترجمے نہیں کر سکتا تھا، اب تو وہ کافی جدید ہو گیا، ایڈوانس ہو گیا ہے۔ میں خود بذات خود اس میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں، تو آپ بھی کیجئے۔ آپ نے بھی اتفاق کیا ہوگا، کبھی آپ گوگل ٹرانسلیٹ پہ گئے ہوں گے ٹرانسلیٹ کے لیے، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، آپ وہاں پر اس کی تصحیح کیجئے۔ تو یہ چند طریقے تھے جس سے ہم اپنی قومی ذمہ داری اپنا سکتے ہیں۔ ہم صرف ان نالائق حکومت پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، خود کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔